اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس سکستھ سوشل سائنس پارٹ ہسٹری۔ جو ہمارا چیپٹر آج ہے وہ چیپٹر 11 نیو امپائرز اینڈ کنگڈمز۔ تو پہلے پڑھا اس سے پہلے اس کے بارے میں کنگز نیو امپائرز اینڈ کنگڈمز کے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک ڈسکرپشن دیا گیا ہے۔ ارون پلیز اے کنگ۔ جو ارون ہوتا ہے، کلاس 6 کا بچہ ہوتا ہے، اس کو اسکول میں اینول ڈے پہ ہم کہیں گے یا کسی فنکشن پہ اس کو ایک رول ملا کنگ کا، اس کو ایکٹ کرنا ہے کنگ کا رول۔ ارون ہیڈ بین چوزن ٹو ایکٹ اے کنگ ان دا اسکول پلے۔ He had expected to march solemnly in the splendid robes to thrill his mustaches and wield the silver paper wrapper sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would be had to sit and play veena and recite poetry. A musician king who was that, he wondered. تو اروند جو تھا اس کو اسکول میں ہم کیسے اس کو اسکول میں ایک ایکٹ پلے کرنے کو دیا ایز کنگ، اس کو ایکٹ کرنے کو دیا۔ اس کو ایکسپیکٹ یہ تھا کہ میں ایک بادشاہ بنوں گا، بادشاہ کے ایسے کپڑے پہنوں گا اور اپنی مونچھوں پر تاؤ دوں گا اور میرے پاس ایک تلوار ہوگی۔ تو وہ اس پہ ایکسپیکٹ تھا، لیکن جب اس کو رول دیا گیا کہ اس کو کیا کہا گیا کہ ہی واز ٹولڈ ہی ووڈ آلسو ہیو ٹو سٹ اینڈ پلے وینا اینڈ ریسائٹ پوئٹری۔ اس کو پوئٹری ریسائٹ کرنی، اے میوزیشین کنگ جیسے وہ ہونا چاہیے۔ ہو واز دیٹ، ہی ونڈرڈ۔ اس نے سوچا کہ اگر کنگ کا ہمیں کنسیپٹ جو ہے وہ اس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، اس کے مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کے کمر میں تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جوتوں میں میخیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کو کہا گیا کہ آپ ایک میوزیشین پلے ایز کنگ میوزیشین پلے کرو۔ لیکن اس نے یہ وہ سرپرائز ہو گیا، وہ ونڈرڈ ہو گیا کہ وہ ایسا بھی کوئی کنگ تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے Prashitas and what they tell us. Arvind was supposed to be acting as the Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Gupta dynasty. We know about the Samudragupta from a long inscription, actually a poem in the Sanskrit composed by his court poet Harisena nearly 17 years ago. This was inscribed on the Ashoka pillar at Allahabad. Arvind جو تھا اس کو کنگ اس کو ایکٹ دیا گیا تھا کہ کنگ آپ کو رول کرے، لیکن کون سا کنگ؟ سمندر گپتا جو تھا وہ ایک فیمس رولر تھا، گپتا ڈائناسٹی کا ایک فیمس رولر تھا۔ ہم اس کے بارے میں جو جانتے ہیں کہ وہ آج سے 1700 سال پہلے ایک آج 1700 سے پہلے وہ اپنی ڈائناسٹی پہ کنگ تھا۔ ایکچولی اے پوئم ان سنسکرت کمپوزڈ بائی ہز کوڈ پوئٹ، اور ہری سینا جو تھا وہ ایک کوڈ پوئٹ تھا، اس کے دربار میں کوڈ پوئٹ تھا۔ اس نے سمندر گپت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ لکھائی جو ہے دس واز انسکرائبڈ آن اشوکا پلر ایٹ الہ آباد۔ تو جو الہ آباد اشوکا نے جو پلرس انسکرائب کیے تھے اس پہ جو انسکرپشن دی گئی تھی اس کے بارے میں اشوکا کے سمندر گپتا کے بارے میں لکھا گیا ہے، کہاں پہ؟ الہ آباد۔ دس انسکرپشن آف دا اسپیشل کائنڈ ایز اے پراشتی نو اے سنسکرت ورڈ میننگ ان پریز of while Prashitas were composed for some of the rulers you read about in chapter 10. Such a Gautampura Shri Satakarni, they become far more important from time of the Guptas. یہ جو انسکرپشن ہے یہ ایک اسپیشل کائنڈ آف پراشتی ہم کہیں گے سنسکرت ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہے پریز، کسی کی تعریف کرنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پراشتی سنسکرت ورڈ میں۔ تو پراشتی جو ہے اس میں سمندر گپتا کے لیے بہت کچھ لکھا ہے کس نے؟ ہری سینا نے، جو کوٹ پوائٹ تھا کس کا؟ سمندر گپت کا۔ سمندر گپتا پراشتی، اگر ہم دیکھیں گے سمندر گپتا کی پاشتری، لیٹ اس سی واٹ سمندر گپتا پراشتی ٹیل اس۔ تو یہ جو سمندر گپتا کی پراشتی جو ہے اس کی وہ کیا کہہ رہی ہے؟ دا پوائٹ پریزڈ دا کنگ ان دا گلوئنگ ٹرمز۔ یہ جو پوائٹ ہے ہری سینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ٹرمنالوجی، گلوئنگ اچھی ٹرمنالوجی اس کے لیے یوز کرتا ہے۔ اے واریر، بہت ایک جنگجو، اے کنگ ہو ون وکٹریز ان بیٹل، ایک بادشاہ جس نے بہت ساری جنگیں
جیتی ہو لرنڈ اینڈ بیسٹ آف پوئٹس، وہ جو ایک پڑھا لکھا تھا اور پوئٹری میں وہ بیسٹ تھا. ہی آلسو ڈسکرائب ایز ایکول ٹو دا گاڈ، اس نے ڈسکرائب کیا خدا کے برابر، بھگوان کے برابر اس نے ہیری سینا نے سمندر گپتکا کو ڈسکرائب کیا. The Prashiti was composed in very long sentence. Here is the part of one such sentence. یہ جو پراشتی تھی، یہ اس کو کمپوز کیا گیا تھا، اس کو بنا گیا تھا بڑے بڑے سینٹینس میں، اس کو بنایا گیا تھا. یہاں پر ایک سینٹینس ایسا ہی ہے، آپ دیکھیے. سمندر گپتا دا واریر، سمندر گپتا دا واریر جنگجو جو تھا، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس نے. whose body was most charming, being covered with the plantainous beauty of the marks of the hundreds of the scars caused by battle axe, arrows, spike, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. یہ اس کو ایکسپائر کر رہا ہے کہ جو ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو سمندر گپتا تھا ایز واریر وہ کیسا تھا. اس کی باڈی بہت ہی چارمنگ تھی، بہت ہی اسٹرانگ باڈی تھی. مطلب اس کے باڈی میں جو بہت سارے 100 ایسے مارکس جو تھے جو کاز کیے تھے، 100 ایسے نشانات تھے جو اس کو کاز کے بیٹل ایکس نے کاز کیے تھے، ایرو اس پہ لگے تھے، اسپائک اس پہ لگے تھے. بہت سارے ایسے مطلب جنگ اس نے کی، کیونکہ اس کا مطلب یہاں پر ہمیں چلتا ہے کہ اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں، اور ان جنگوں میں وہ بذات خود کبھی کبھی شدید زخمی بھی ہوئی تھی، اور کسی بار وہ تھوڑا زخم بھی اس کو ملا تھا. تو ان کے نشانات ابھی بھی اس کے مطلب اس کے باڈی تک تھے. آج سے 17 جب یہ لکھی گئی تھی، یہ پوئم جو لکھی گئی تھی. تو انشاءاللہ بچوں، خدا حافظ، کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے.